بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. پچھلے درس میں ہم نے جو آیات آپ کے سامنے بیان کی تھیں ان میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حوالے سے چند واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا، اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا سزائیں دنیا میں ہی دے دی. اور یہی سلسلہ جاری ہے اس آیت کریمہ میں جس سے ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کروائی ہے، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. وَإِذْ قَالَ، اور جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے اپنے نفسوں پہ یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. کیسے؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، لوٹو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. فَتُوبُوا، پس تم سب لوٹو، توبہ کرو، إِلَى بَارِئِكُمْ، اس کی طرف جو تمہارا رب ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے. فَاقْتُلُوا انفسکم، پس اپنے آپ کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، خیر والا ہے. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس سے پہلے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک حرکت کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک بہت بڑا جرم جو بنی اسرائیل نے کیا. صحرائے سینا میں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کر مقررہ وقت کے لیے اللہ رب العزت کے حکم پہ انہیں چھوڑ کر ایک خاص جگہ چلے گئے، تو جو پیچھے بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، وَإِذْ قَالَ مُوسَى، جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میری قوم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ
اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ کرتا ہے، تو وہ کسی اور پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ تو کوئی بھی گناہ جو انسان کرتا ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی کسی اور کا کچھ نہیں بگڑا، تم نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی، اللہ کے علاوہ ایک جھوٹا باطل معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے کی بجائے کسی اور کی عبادت شروع کر دی، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، شرک کا ارتکاب کیا، تو یہ جرم کرنے سے تم اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہو۔ اور آگے پھر اس ظلم کا سبب بیان کیا، باتخاذکم العجل، تم نے جو یہ بچڑا بنا لیا ہے اس کے ذریعے تم یہ ظلم کر رہے ہو، یعنی اس بچڑے کی جو تم نے عبادت شروع کر دی ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک ایک ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے، وضع الشیء فی غیر موضعہ، وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھنا، وضع کرنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ عبادت کا حقدار کون ہے؟ ہر قسم کی عبادت کا حقدار مستحق اللہ رب العزت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم خالص عبادت کریں۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے کسی اور کی عبادت کرے گا، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرے گا، تو وہ جو کسی اور کی عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو وہ عبادت کو کسی اور جگہ پہ رکھ رہا ہے جہاں رکھنا یا جس کا وہ مستحق نہیں ہے، جس کی وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اس لیے غیر اللہ کی عبادت کرنا ظلم ہے۔ تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جہاں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوگی تو کسی اور جگہ پہ عبادت کا ہونا اللہ رب العزت کے علاوہ یہ ظلم ہو جائے گا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کیسا ظلم ہے؟ عظیم ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پہ۔ کیسے ظلم کیا؟ غیر اللہ کی عبادت کر کے۔ اور یہاں مظلوم کون ہے؟ وہ خود ہی، جو ظالم ہے وہی مظلوم ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ باتخاذکم العجل، اور ظلم کیسے کیا انہوں نے؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ پھر فرمایا فتوبوا الی بارئکم، اب تم کیا کرو؟ توبہ کرو، اس جرم سے توبہ کرو، جو تم سے شرک ہوا ہے اسے توبہ کرو۔ الی بارئکم، اپنے رب کی طرف لوٹو، معافی مانگو اس سے۔ اور معافی مانگنے میں یہ بات شامل ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کرنے کا انداز کیا ہے کہ اپنے آپ کو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہاری سزا ہے۔ تو جب تمہیں یہ سزا ملے گی، اس سزا سے گزرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اس شریعت میں بھی، ہماری شریعت میں بھی، جو بندہ مرتد ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث مبارکہ میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہی قانون پہلے بھی تھا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو اس شرک کے ارتکاب سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، گمراہی کی طرف چلے گئے، تو انہیں سزا کیا دی گئی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ ہاں فرق یہ ہے کہ آج اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو اسے موقع دیا جائے گا توبہ کرنے کا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے یہ بھی موقع نہیں تھا کہ وہ ایسے ہی واپس آ جائیں توبہ کرنے، بلکہ ان کو اپنے اوپر ایک دوسرے کو قتل کرنا ضروری تھا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سزا لازم کر دی۔ کیسے قتل کیا، اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، اختلاف ہے مفسرین کا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اندھیرا طاری کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے، اور ہاتھوں میں ان کے تلواریں تھیں، انہوں نے تلواریں چلائیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے گئے کرتے رہے کہ چند ایک لوگ ان میں سے بچ گئے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اندھیرا نہیں کیا، اس لیے کہ اصل سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھ کر قتل کرو۔ اور جو کہتے ہیں اندھیرا کر دیا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اندھیرا اس لیے ان کے اوپر کیا گیا کہ جب ایک دوسرے کو قتل کریں گے آپس میں، تو ایک بندہ ہو سکتا ہے اپنے باپ کو قتل کر دے، بھائی کو قتل کر دے، بیٹے کو قتل کر دے، جو سامنے آئے گا اسے قتل کر دے گا، تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے پھر ان کے اوپر اندھیرا کر دیا گیا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں کہ کون کسے قتل کر رہا ہے۔ تو دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ اندھیرا نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا کوئی ذکر قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ ان کے اوپر اندھیرا کیا گیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس یہ حکم آیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ تو انہوں نے بغیر اندھیرا ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر قتل کیا، اور یہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے، یہ بات زیادہ ابلغ ہے کہ توبہ کی سچائی کے لیے ضروری تھا کہ وہ مکمل طور پہ اس سزا سے گزرتے، پوری سختی کے ساتھ، تاکہ واقعی سچی توبہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے زیادہ ظاہر بات یہی لگتی ہے کہ ان کے اوپر اندھیرا نہیں کیا گیا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر قتل کیا۔ بعض مفسرین کا، علماء کا یہ بھی قول ہے کہ ان میں سے جو بعض بری تھے انہوں نے مجرموں کو قتل کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ تو جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو بری تھے اس کام سے، انہوں نے مجرموں کو قتل کیا۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی توبہ کے اندر یہ بات شامل تھی، شرط تھی کہ توبہ تبھی قبول ہوگی جب تم اس سزا سے گزرو گے، اور وہ اس سزا سے گزرے۔ فتاب علیکم، تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ نعمت بیان کی کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد جب تم نے سزا بھگتی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر یہ نعمت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، وسیع رحمت والا ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں ایک بڑی اہم بات سوچنے والی ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے
تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کی سزا دنیا میں ہی مل رہی ہے تو وہ لے لے تاکہ آخرت میں اس سزا سے بچ جائے۔ اب یہاں اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، سزا اتنی بڑی ہے، کتنی خطرناک سزا ہے کہ تم نے شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لہذا دنیا میں ہی تم ایک دوسرے کو قتل کرو، خود ہی قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کر دو، اتنی بڑی سزا۔ اب ذرا تصور کریں کہ ہم لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے تو ہم کیسے چھپاتے ہیں، ہر قسم کا حیلہ بہانہ لگاتے ہیں سزا سے بچنے کے لیے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم سے جرم ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے، بھول جاتے ہیں اور پھر اگلے جرم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت سے زنا ہو گیا، شادی شدہ عورت سے، تو وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آئی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو چھوڑو، ہو گیا جو ہو گیا، سزا کیا بھگتنی ہے، چھوڑو، بلکہ اس نے کیا سوچا کہ آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے بہت بڑی ہوگی، تو دنیا میں ہی سزا لے لوں تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ اور وہ دنیا کی سزا ایسی ہے کہ پوری زندگی قربان کرنی پڑ رہی ہے، اپنی جان دینی پڑ رہی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے اس سزا میں۔ تو کیا پتہ چلا کہ دنیا پوری کی پوری قربان کرنی پڑ جائے آخرت کی بہتری کے لیے، خیر کے لیے، تو یہ راستہ قرآن نے دکھایا ہمیں۔ بے شمار جگہ اپنی زندگی میں کبھی کبھار ہم فیصلہ کرتے ہوئے آخرت کو بھلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پھر ان کی فکر نہیں رہتی، ہمیں ان پہ ندامت نہیں ہوتی، ڈر نہیں لگتا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آخرت کو بھلا چکے ہیں کہ آخرت کی سزا بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے دنیا کے سزاؤں کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے، گزر رہے وقت گزرتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہرگز۔ اب اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو دنیا میں ہی سزا دی اور فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ سزا بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کان پکڑ لو، اتنے کوڑے مارے جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے کو آپس میں ہی قتل کرو۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو جہرا یعنی کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، بجلی نے پکڑ لیا کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے تمہیں پکڑ لیا، بجلی کا جو کڑکنا ہوتا ہے اس نے تمہیں پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھتے رہ گئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کے ایک اور جرم کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا سے گئے، جب اللہ تعالیٰ نے مخصوص جگہ پہ مخصوص وقت کے لیے بلایا 40 دنوں کے لیے، تو چند لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، تو جو باقی رہ گئے تھے ان کا معاملہ پچھلی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر انہیں کیا سزا دی گئی توبہ کے لیے۔
اس کے بعد اب جو اس آیت کریمہ میں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میقات پہ گئے 40 دنوں کے لیے، جس جگہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا۔ اور جب اللہ رب العزت نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، تو تب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہیں بجلی کی کڑک نے، بجلی نے آگے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے، تمہیں یہ سزا ملی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اور یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا بغیر کسی پردے کے، حجاب کے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے کرتے یہ کہا کہ اے میرے رب، مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، موسیٰ تو ہرگز دیکھ نہیں سکتا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ رب العزت نے فلما تجلی ربہ، جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب اٹھے بے ہوشی سے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے یہ دوسری صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور کتاب دی تورات۔ تو تورات لے کے موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے جو ساتھ گئے تھے۔ اب یہاں مفسرین کے 2 قول ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم تیرا یقین نہیں کرتے، ہرگز یقین نہیں کرتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب تورات لے کر آئے تو تورات پہ انہوں نے کہا لن نؤمن لک، ہمیں اس کا یقین نہیں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ کتاب لے کر آیا ہے، تورات کا انکار کر دیا، اور کہنے لگے تب تک ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیتے۔ اب اس سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا ہے تو بنا دیکھے لانا ہے۔ ایمان لانے کے لیے دیکھنے کی شرط لگانا یہ مومن بندے کا کام نہیں، اور اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے یہی پڑھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو متقین ہیں؟ پہلی بات جو ان کے بارے میں ہم نے پڑھی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو دیکھنے کا مطالبہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے، تو پھر تو امتحان تو ختم ہی ہو گیا نا۔ اصل تو امتحان بندے کا یہ ہے کہ بنا دیکھے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ گزارے بنا دیکھے۔ اور جہاں تک دیکھنے کی بات اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ لے اور پھر نافرمانی کرے، یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اصل
تقوی کے لیے کیا ضروری ہے؟ غیب پہ ایمان لانا۔ تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، اور کیا سزا دی؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں آ کے بجلی نے پکڑ لیا، انہیں یہ سزا ملی اور وہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ آج بھی ہم اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں بزرگوں کے واقعات کے نام پہ، ان کی کرامتوں کے نام پہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں بعض کتابوں میں، یا بعض لوگ آگے بیان بھی کرتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ تھے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تھے۔ اور بعض واقعات میں تو یہاں تک آتا ہے، کسی بزرگ نے یہاں تک کہا کہ اللہ رب العزت کو میں دیکھتا رہتا ہوں، ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوں، اگر کبھی اللہ تعالیٰ کے اور میرے درمیان کوئی پردہ آ جائے، حائل ہو جائے کچھ بھی، اور میں دیکھ نہ سکوں، تو اس صورت میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دیکھتا رہوں گا تو زندہ رہوں گا، اگر درمیان میں کوئی بھی پردہ آ گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ واقعہ بطور کرامت بزرگوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اور کیا ہمیں ایسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کوشش کرو، دیکھنے کا مطالبہ کرو، دیکھو گے تو پھر ایمان لاؤ گے؟ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا، بلکہ شروع میں ہمیں یہ سکھایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ دیکھنے کا دعویٰ یا دیکھنے کی شرط مطالبہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا کہ موسیٰ ہم تیرے اوپر یقین نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں، تو انہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب بھگتنا پڑا اور انہیں بجلی نے آ کے پکڑ لیا۔ لہٰذا دنیا میں اللہ رب العزت کو حقیقی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ کسی نے دیکھا ہے، اور یہی راجح قول ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ ان کا بہت بڑی گستاخی تھی، انہیں اس کی سزا مل گئی۔ آگے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ثُمَّ، اب یہاں نعمت گنوائی جا رہی ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ بیان کیا، تمہیں بجلی نے آ کے پکڑ لیا، تم مارے گئے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی یہ تمہارا دوبارہ زندگی ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ اسی لیے تمہیں دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ یہاں موت سے مراد خالی بے ہوشی نہیں ہے، چند لمحوں کے لیے آنکھوں کا بند ہونا نہیں، بلکہ حقیقت میں موت آ جانا، زندگی ختم ہو جانا۔ موت آئی، پھر دوبارہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ زندہ ہو گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، لفظ موت آیا یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے مردہ کرے، جسے چاہے مار کے دوبارہ زندہ کرے۔ اس نے ہمیں بنایا تب جب انسان کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نام و نشان ذکر تک موجود نہیں تھا، عدم سے اس نے ہمیں وجود عطا کیا، تو وہ ہمیں دنیا میں مار کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہاں موت سے مراد
حقیقی موت نہیں، بے ہوشی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ موت سے مراد مرنا ہے، موت مرنے کو کہتے ہیں، ہلاک ہونا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں دنیا میں زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں تو سارا خطاب سامنے والے لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، فَأَخَذَتْكُمْ، تمہیں آ کے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ، اور تم، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، تمہیں دوبارہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، زندہ کیا۔ تو یہ سارا خطاب سامنے والوں کو کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے، اور سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ کیا یہ اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں، اس زمانے کے جو یہودی تھے مدینہ میں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو بڑے تھے انہوں نے ایسا کیا تھا، اور ان کے جو بڑے تھے ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی تھی تاکہ شکر ادا کر سکیں، لہذا تمہارے بڑوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، تم بچو، انہیں یہ سزا دی گئی تھی، تمہیں سزا نہ ملے اس لیے وہ والی حرکتیں نہ کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ دوبارہ زندہ کیا تھا، دوبارہ زندگی دی تھی، تو تم انہی لوگوں کی نسل سے تشریف لائے ہو، یا اسی نسل سے تمہارا تعلق ہے، وہ زندہ ہوئے تھے تو تم دنیا میں موجود ہو، اسی نسل سے آئے ہو، لہذا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کروائی۔ آگے فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہاں بھی دوبارہ خطاب سامنے والے کو کیا جا رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، پھر ہم نے تمہارے اوپر، ظللنا سایہ کر دیا، علیکم تمہارے اوپر، الغمام بادل کا، غمام بادل کا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب صحرائے سینا میں 40 برس تک بنی اسرائیل رہے، اور یہ صحرا شام اور مصر کے درمیان ہے، صحرا میں گرمی پڑتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، صحرا سبزہ بھی نہیں، اور اوپر سے سورج کی تپش، گرمی، 40 برس تک وہاں رہے، مشکل ہو گیا رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شدید گرمی میں، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، گرمی ختم کرنے کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا ان کے اوپر، اور یہ بہت بڑی ان کے لیے نعمت تھی۔ جیسے آپ مثال لے لیں کہ ایک بندہ پیاسا ہو اور اوپر سے شدید گرمی ہو، صحرا میں بیٹھا ہوا ہو، اسے پانی دیا جائے تو پانی اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ ویسے ہی پانی بہت بڑی نعمت ہے، ویسے ہی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب شدید پیاس لگی ہو تب اگر ہمیں پینے کو پانی ملے تو تب اس کی قدر اور بھی زیادہ ہوگی، وہ نعمت اور بھی بڑی ہو جائے گی۔ تو صحرا میں تپتی دھوپ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا، اور بادل سے ٹھنڈی ہوائیں نکلتی ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر 2 کھانے کی چیزیں تمہارے اوپر نازل کی، المن والسلوى۔ من ایک میٹھی چیز تھی، شہد کی طرح کی، السلوى ایک پرندہ تھا، اور کہا جاتا ہے بٹیر کی طرح پرندہ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرندوں میں سب سے زیادہ لذت والا گوشت سلوى پرندے کا تھا۔ اور فرمایا کلو، کھاؤ تم سب، من طیبات، وہ چیزیں جو پاک ہیں، یہ نہیں کہ پاک چیزوں میں سے بعض چیزیں کھاؤ، من یہاں تبعیض کے لیے نہیں، جنس کے لیے ہے، یعنی ہر وہ چیز جو پاک ہے وہ کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، دی ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے پہلی کون سی نعمت گنوائی؟ بادلوں کے ذریعے سایہ کرنا۔ دوسری نعمت من و سلوہ نازل کیا اللہ تعالیٰ، یعنی بغیر محنت کیے، بغیر مشقت کیے، بغیر حل چلائے، بغیر بیج بوئے،
انہیں من و سلوہ کھانے کو مل گیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ پاک چیزیں جو بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ کھاؤ. من میٹھی چیز ہے، السلوہ پرندہ ہے، یہی کہہ سکتے ہیں گوشت ہے. اس سے بعض علماء نے یہ بھی دلیل لی ہے یا اس سے یہ بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس ترتیب پہ اگر ہم غور کریں تو من میٹھی چیز پہلے آئی ہے، سلوہ کھانے کی چیز بعد میں آئی ہے، لہٰذا میٹھا پہلے کھانا چاہیے قرآن کی ترتیب کے مطابق، اور کھانا دوسرا بعد میں کھانا چاہیے. بعض علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ دلیل لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھی چیز کا پہلے ذکر کیا اور کھانے والی چیز کا بعد میں ذکر کیا. تو ہمارے ہاں جو میٹھا لازمی رکھا جاتا ہے، جی کھانا پہلے کھا لیں پھر میٹھا آئے گا، تو وہ میٹھا اگر پہلے لے آئیں تو اس ترتیب کے مطابق ہو جائے گا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور آگے فرمایا اور لیکن وہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد، حاصل ہونے کے بعد وہ ناشکری کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، تو انہوں نے ان ناشکریوں اور گناہوں کے ذریعے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ ان معصیتوں کے ذریعے اپنے نفس پہ ہی ظلم کرتے تھے. یعنی معصیت سے انسان اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ سے زیادتی کرتا ہے، گناہ کا نقصان گناہ گار کو ہی ہوتا ہے. اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس بستی سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو کھاؤ، رَغَدًا، کھلم کھلا کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا چاہے کھاؤ، جیسے چاہے کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ایک بات کا پابند رہنا ہے، لحاظ رکھنا ہے کہ جب تم اس بستی میں داخل ہو تو سجدے کی حالت میں داخل ہو، عاجزین کی ساری کے ساتھ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان پہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو، یہ قول، یہ بات تمہاری زبان پہ ہونی چاہیے. حطہ، حطہ کا معنی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، گناہ ہم سے دور کر دے. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، تو یہی معنی ہے حطہ کا. تو جب داخل ہو اس بستی میں تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اکڑتے ہوئے نہیں کہ ہم نے بستی فتح کر لی ہے اور ہماری بڑی بہادری ہے، ہماری بڑی پلاننگ ہے اور ہماری یہ ساری عقل ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ سب کچھ ملا. اس انداز سے تکبر اور غرور میں داخل نہیں ہونا، بلکہ تمہارا حلیہ حالت سجدے والی ہو، عاجزین کی ساری والی ہو، اور زبان پہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو کہ یہ جو پورا عرصہ تم نے پچھلا گزارا ہے، اس میں تم نے جو کمیاں کوتاہیاں تم سے ہوئی ہیں ان کی معافی مانگنے کی توجہ، اس پہ تمہاری توجہ جانی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم مزید تکبر اور غرور کی طرف چلے جاؤ. نغفر لکم خطایاکم، جب تم ایسے داخل ہوگے تو آگے فرمائے نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، یعنی ہم نیکی کرنے والوں کو جلد عن قریب بہت زیادہ دیں گے اور بھی نعمتوں سے نوازیں گے.
اس آیت کریمہ میں جس بستی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ بستی سے مراد مصر ہے، اور بعض کا کہنا ہے یہ بستی سے مراد ایک اور علاقہ ہے جسے اریحہ کہا جاتا ہے، اور سب سے جو بہتر قول ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہاں قریہ بیت المقدس کو کہا گیا کہ جب تم بیت المقدس میں داخل ہو تو تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے، عاجز انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے۔ اور اس زمانے میں شہروں کے باہر دروازے ہوتے تھے داخل ہونے کے نکلنے کے، جب شہر کے دروازے پہ پہنچو تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے۔ اور یہ کب ہوا ایسا؟ بستی میں کب داخل ہوئے بیت المقدس میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بیت المقدس فتح نہیں ہوا، جیسا کہ تفسیر کی کتب میں آتا ہے۔ تو پھر یہ سب کب ہوا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کو موقع ملا بیت المقدس میں داخل ہونے کا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ اسی طرح حکم دیا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پہ پہلے ہی کہہ دیا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب فتح مکہ سے پہلے حکم دیا گیا جب داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے عاجز انکساری سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے مکہ شہر کے اندر داخل ہوئے جب فتح مکہ ہوئی، اور ایک سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا گیا جب تم داخل ہو ادخلوا هذه القرية، داخل ہو اس بستی میں، کھاؤ، اس بستی میں داخل ہو کے کھاؤ، کھلم کھلا کھاؤ، کوئی پابندی نہیں لگائی تمہارے اوپر، کوئی سختیاں نہیں کی گئی، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ، لیکن تکبر اور غرور میں نہیں آنا۔ نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد بڑے بڑے دعوے کرنے سے بچو اور ان کی نسبت اپنی طرف نہ کرو کہ ہماری محنت ہے، ہماری کوشش ہے، ہماری جد و جہد ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ ملا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے تربیت دی بنی اسرائیل کو، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور یہی ہمارے لیے بھی راستہ ہے کہ ہم بھی کبھی بھی کوئی بڑی کامیابی کے بعد تکبر اور غرور میں نہ آئیں، دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ اس پورے عرصے کے دوران جو ہم کمی کوتاہی کا شکار ہوئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ فسبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کہ جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پاک ذات کی طرف سے، وہ غلطیوں سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، لیکن ہم کمی کوتاہی والے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگنی ہے۔ اسی لیے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ کبھی بھی انسان کو کوئی کامیابی ملے تو کبھی بھی اسے تکبر اور غرور میں نہیں آنا۔ یعنی آپ غور کریں تو مکہ شہر جب فتح ہوا، یہ وہی مکہ شہر تھا کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جان بچا کے کیسے ہجرت کر کے مکہ پہنچے، تلواروں کے درمیان سے، پھر غار ثور میں رہے 3 دن 3 راتیں، اور اس کے بعد پھر کئی دن تک چلتے ہوئے مدینہ میں پہنچے، اور پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے واپس آئے۔ تو کیا فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، جب داخل ہو
تو عاجزی انکساری کے ساتھ تعریف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کثرت سے جو ذکر کرنا شروع کر دیا، دعا کرنا شروع کر دی، وہ یہی تھی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ وہی قول ہے جس کا حکم دیا گیا سورہ نصر میں، تو کیا فرمایا، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے فتح مکہ کے بعد۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب شہر کے دروازے میں داخل ہو تو سجدے کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ تم نے جو جرائم یہ پورے عرصے میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں جو پچھلے آیات میں بیان ہوئیں، تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بستی کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اس سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو ایسا کرے گا احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جلد عطا کرے گا اور بھی نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فَبَدَّلَ، اور پس انہوں نے بدل دیا۔ کن لوگوں نے، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، ان میں سے جو ظالم تھے، ظلم کرنے والے، انہوں نے قول کو بدل دیا، وہ بات جو کہنے کا کہا گیا تھا اسے بدل دیا۔ غیر الذی قیل لہم، اس بات سے بدلا جو اس سے ہٹ کے کوئی اور بات تھی جو انہیں کہنے کا نہیں کہا گیا، یعنی انہیں کہا گیا حطہ کہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، مغفرت کا سوال کرو، تو اس بات کو انہوں نے، اس قول کو بدل دیا ایک اور قول سے، اور وہ کیا قول تھا، اور وہ قول یہ تھا، حبۃ فی شعرۃ، اس سے مراد ہے دانہ بالی میں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، دانہ بالی میں، حبۃ فی شعرۃ، یہ کہہ کے وہ داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے تو سجدہ کر کے نہیں آئے بلکہ اکڑ کے اپنا سینہ چوڑا کر کے شہر میں داخل ہوئے۔ بالکل الٹا کام کیا انہوں نے، اور اپنے قول کے ذریعے استہزاء کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے، سارے کا سارا معاملہ ہی الٹا کر دیا۔ تو فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ان میں سے ظلم کرنے والوں نے قول کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس قول سے جو اس کے علاوہ تھا جو انہیں کہا گیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی، فَأَنزَلْنَا، اور بس ہم نے نازل کی، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پہ، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ قول بدلا، یہ بات بدل دی، رجزن، رجز نازل کی، من السماء، آسمان سے، اور رجز سے مراد کیا ہے، طاعون، طاعون کی جو بیماری تھی اسے یہاں رجز کہا گیا، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، کہیں پہ رجز کا لفظ ہے سین کے ساتھ اور کہیں پہ رجز زا کے ساتھ لفظ ہے، دونوں سے مراد طاعون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک ایسی بیماری ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی طرف بھیجی گئی تھی، یا اس کی طرف بھی بھیجی گئی تو جو تم سے پہلے لوگ تھے، تم سے پہلی قوموں میں بھی طاعون کی بیماری بھیجی گئی، تو وہ لوگ جنہوں نے قول کو بدلا تھا شہر میں داخل ہوتے ہوئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس نازل کی ہم نے، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے رجز، طاعون کی بیماری، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور یہ کیوں نازل کی گئی بیماری ان کے اوپر، بِمَا كَانُوا، سبب کیا تھا، جو وہ فسق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی، ان پہ نازل کی گئی۔ اس آیت کریمہ سے بے شمار فوائد ہمیں ملتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی کامیابی ملنے کے اوپر تکبر اور غرور نہیں کرنا، کامیابی کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی، بلکہ
کامیابی ملنے کے بعد زیادہ عاجزی ان کی ساری آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ جتنی بڑی کامیابی ہو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ فتح مکہ سب سے بڑی کامیابی تھی، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور اس کے بعد یہاں دوسرا اہم نقطہ جو سب سے بڑا سامنے آتا ہے، جو فائدہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ جہاں جس قوم میں جس طبقے میں فسق اور فجور ہوگا اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں نازل ہوں گی۔ بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ دشمن کا خوف بھی آ سکتا ہے، ان میں بھوک بھی آ سکتی ہے، اسی طرح بیماری بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کے نتیجے میں دنیا میں بیماری کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی جہاں فرما برداری ہوتی ہے وہاں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، وہاں امن اور سلامتی ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی جس جگہ جس سرزمین پہ نافرمانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بغاوت ہوگی، اتنا وہاں مشکلات، تکالیف، مسائل زیادہ ہوں گے۔ تو یہ چند آیات وہ تھیں جن میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں، اور یہاں بنی اسرائیل سے مراد وہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، انہیں یہ آیات پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کروائی کہ تمہارے بڑوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں نازل کی، انہوں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی، لہذا تم ان کے راستے پہ نہ چلو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور حق راستے کو قبول کرو، اسلام کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ۔ یہاں تک آج ہم اپنے درس کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ سے اگلے درس میں آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔